اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اپنے ایک اصلاحی لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو یہ باقاعدہ میں نے یہ چاہا کہ ایک اصلاحی لیکچر دوں، اور وہ اصلاحی لیکچر اگرچہ آپ لوگوں کے نصاب کے حوالے سے ہے، تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ دراصل کیا ہے۔ سوال دیکھیں کہ کیا حسن مطلع، مطلع ثانی، مطلع ثالث ٹھیک پڑھایا جاتا ہے؟ تو اس سوال کی کیوں ضرورت پیش آئی، یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کیے، بغیر مشاہدہ کیے ایک ہی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تحقیق کیا کہتی ہے، اس راستے سے ہٹ کر ایک ایسی شے کو اپنا لیا جاتا ہے جو دراصل ہوتی بھی نہیں ہے، جس کا وجود بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو جی ہاں ناظرین، جی ہاں طلباء و طالبات، یہی بات آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے مثالوں سے واضح کرتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں، اور ثبوت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ حسن مطلع، مطلع ثالث، مطلع ثانی، مطلع ثالث یہ درست نہیں پڑھائے جاتے۔ کچھ کتابیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر بس پڑھا دیا جاتا ہے، حقیقت کیا ہے اس بات سے قطع نظر۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شعر کو کیا کہیں گے؟ مطلع کہلائے گا۔ دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہے، بر نظر نہیں آتی، نہیں آتی، ردیف بھی موجود ہے۔ مطلع یا مطلع اول بھی کہیں گے اسے۔ اس کا دوسرا شعر دیکھیں، اسی غزل کا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یہ شعر کیا کہلائے گا؟ یہ عام شعر کہلائے گا۔ کون سا شعر کہلائے گا؟ عام شعر۔ عام شعر ہے یہ۔ عام شعر کیوں ہے؟ کیونکہ مطلع اول کے فوراً بعد والے شعر کے اگر صرف دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہو تو اسے عام شعر کہا جاتا ہے۔ ہم یوں کہیں گے کہ اس غزل میں صرف ایک ہی مطلع ہے بس۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، یہاں پر دیکھیں، کون دنیا میں با وفا نکلا، یہ تمہاری زباں سے کیا نکلا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نکلا اور نکلا یہ ردیف ہو جائیں گے، با وفا اور کیا یہ قافیہ ہو جائیں گے، شعر کیا ہو جائے گا؟ مطلع یا مطلع اول کہیں گے۔ اب جب اس طرح شعر کے بعد والا دوسرا شعر بھی اسی شکل میں ہو کہ اس کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہو تو وہ حسن مطلع ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، میں نے جانا کہ مدعا نکلا۔ یہ دیکھیں، یہ نکلا یہاں ردیف یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، اور آ اور مدعا یہ بطور قافیہ ہیں۔ تو یہ شعر کیا ہے؟ یہ حسن مطلع ہے۔ اب اس کے بعد والا شعر دیکھیں، بت کدہ دیکھ کر ہوئی عبرت، میرے منہ سے خدا خدا نکلا۔ اس تیسرے شعر کے صرف دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہے، لہذا یہ شعر کیا کہلائے گا؟ یہ شعر عام شعر کہلائے گا۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اس غزل کے اندر یہ دو مطلع ہیں۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ دیکھیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا ہو جائیں گے؟ ردیف، اعتبار، انتظار، قافیہ، یہ ہے مطلع اول۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا شعر، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ یہ دونوں مصروں میں دیکھیں، کیا یہ پھر ردیف ہے دونوں مصروں میں، اعتبار، شرمسار۔ تو یہ پہلی مثال کی طرح کیا ہو جائے گا؟ یہ حسن مطلع۔ اب غلط کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ اس کے بعد والا شعر اس کو مطلع ثانی کہا جاتے ہیں۔ اب تیسرا شعر دیکھیں، تیسرا شعر، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ یہ دیکھیں، کیا ہے؟ ردیف، اشک بار اور بے قرار۔ تو یہ شعر، اس شعر کو بنا جاتے ہیں مطلع ثالث بنا جاتے ہیں، یا اس کو حسن مطلع بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جب غزل اس شکل میں آ رہی ہو کہ پہلے تین شعر، تینوں اشعار کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف چل رہے ہیں،
تو ان کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ شعر بھی حسن مطلع کہلائے گا۔ یعنی حسن مطلع کیا ہوتا ہے، ذرا یہ سمجھیں آپ لوگ۔ حسن مطلع، یہ جو مطلع اول ہے، اس مطلع اول کے جو حسن میں اضافہ کر رہا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ وہ دوسرا بھی حسن مطلع ہو سکتا ہے، تیسرا بھی حسن مطلع ہو سکتا ہے، چوتھا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نام حسن مطلع ہے۔ جبکہ غلط کیا پڑھایا جاتا ہے، غلط یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس کو تو مطلع اول کہہ جاتے ہیں، اس کے بعد اس شعر کو حسن مطلع یہ مطلع ثانی بنا جاتے ہیں، مطلع ثانی بنا لیا جاتا ہے، غلط ہے۔ اور اس کو مطلع ثالث بنا جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کو حسن مطلع بنا کے اس کو مطلع ثانی بنا دے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 شعر ایک ہی شکل کے ہوں، پہلا مطلع اول ہوگا، دوسرا مطلع ثانی ہوگا، تیسرا ثالث ہو جائے گا، چوتھا حسن مطلع کہا جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، میں ثبوت سے اس کو واضح کروں گا کہ غلط کر جاتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اب کیسے میں ثابت کروں گا، یہ آپ لوگ دیکھیں کہ اصل میں مطلع جو ہے نا مطلع ثانی اور حسن مطلع ثالث کیا ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ کیونکہ قصیدے کی بات ہوتی ہے نا، کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں، کیونکہ قصیدہ غزل قصیدے سے نکلے اس لیے قصیدہ اور غزل ایک جیسی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میر تقی میر کا دیوان ہے، یہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ قصیدہ چل رہا ہے، اب یہاں پر دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ مطلع ثانی لکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہیڈنگ کے ساتھ ہے، یہ دیکھیں، یہ مطلع ثالث لکھا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ مطلع اربع، یہ کیا ہے دراصل، میں بتاتا ہوں۔ یعنی شاعر نے اگر کوئی غزل کہی ہے جس کے اشعار بالفرض 7 ہیں یا 9 ہیں اور قافیہ ردیف کی پابندی کے ساتھ ہیں، یا صرف قافیہ کی پابندی ہے کیونکہ ردیف ضروری نہیں ہے۔ اب اگر شاعر نے غزل کہی ہے یا قصیدہ لکھا ہے، اس کے بالفرض 8 اشعار ہیں، 9 اشعار ہیں، اس نے وہاں پر وہ غزل ختم کر دی۔ پہلے شعر کے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہے تو یہ مطلع اول ہوگا۔ اب یہ 9 اشعار پر مشتمل غزل ہے۔ اب شاعر نے پھر چاہا کہ اسی زمین پر، یعنی اسی قافیہ ردیف کی پابندی کے ساتھ میں دوسری غزل کہوں، یعنی قافیہ ردیف پہلی غزل کی طرح ہوں، یہ زمین کہلاتی ہے۔ تو اب کیا کرے گا، وہ مطلع ثانی کی ہیڈنگ دے کے وہ پھر چند اشعار لکھے گا، وہ دوسری غزل کے چند اشعار، اب وہی مطلع ثانی کہلائے گا، اس کا جو پہلا شعر ہوگا دوسرے حصے کا، اسے 2 غزلہ کہیں گے، اب یہ مطلع ثانی کہیں گے۔ پھر اگر دوسری مرتبہ دوسری غزل کے اس نے چند اشعار لکھے، بالفرض اس نے 11 اشعار لکھ لیے، غزل ختم کر دی، اب اس نے چاہا کہ اسی قافیہ ردیف کے ساتھ وہ تیسری غزل لکھے، اور اس کا جو پہلا شعر ہوگا اس تیسری غزل کا وہ مطلع ثالث ہوگا، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوں گے۔ اب پھر اس نے اس کے بھی چند اشعار لکھے، پھر اس نے کیا چاہا، اس نے یہ چاہا کہ اب چوتھی غزل بھی کہوں، تو پھر اسی زمین پر اسی قافیہ ردیف کے ساتھ وہ چوتھی غزل کہے گا، جسے مطلع اربع کہیں گے۔ یعنی مطلع ثانی، مطلع ثالث، مطلع اربع کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دراصل یہاں پر، یہ غلط پڑھایا جاتا ہے یہاں پہ، مطلع ثانی کیا ہے، مطلع ثالث کیا ہے۔ تو اس کو 2 غزلیں، سہ غزلیں، 4 غزلیں بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ میں ان کے مطلع پڑھ لیتا ہوں، پہلے اشعار، انہیں حصوں کے پہلے اشعار میں پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں گے کہ پابندی جو ہے وہ اسی زمین کی پابندی ہوگی، یعنی اسی قافیے کی ہے، اگر ردیف ہے تو ردیف کی بھی۔ جب سے خورشید ہوا چمن افروز حمل، رنگ گل جھمکے ہے ہر پات ہرے کے اوجھل، یہ قافیہ کے ساتھ ہے۔ اب مطلع ثانی پر آتے ہیں، یہ مطلع ثانی، نکلے ہے لالا زبس چاک کر اب سینہ تل، آتش گل سے جلا کرتا ہے سارا جنگل۔ دیکھیں،
نکلے ہے لالا زبس چاک کر اب سینہ تل آئے گا، بلکہ آتش گل سے جلا کرتا ہے سارا جنگل. دیکھیں وہی زمین ہے. اب مطلع ثالث کا شعر میں پڑھ لیتا ہوں. اے کہ ایک تو ہی ہوا اسرار ازل، اے کہ سو جان سے عاشق ہے تیرا حسن عمل. یہ تیسرا. اور اسی طرح یہ کیا ہے؟ چوتھا ہے. یہ میر تقی میر کا دیوان ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں مطلع ثانی مطلع ثالث کیا ہوتا ہے. یہ غالب کی غزل میں بھی یہ بات موجود ہے. یہ منقبت، ٹھیک ہے، یہ منقبت ہے. اب اس کے بعد یہ بیکار بہار، یہ اس کے قافیہ چل رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں یہ مطلع ثانی یہ لکھا ہوا ہے. اس نے ہیڈنگ دی ہے غالب نے بھی، یہ دیوان ہے غالب. تو میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ حقیقتاً مطلع ثانی، مطلع ثالث، مطلع اربع کیا ہوتے ہیں. یہ ترتیب نہیں ہوا کرتی جو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ اصلاحی ایک لیکچر تھا میرا. میں نے تحقیق کی. پہلے ہم بھی ایسے ہی پڑھاتے تھے. تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ حقیقتاً کیا ہے. اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس کی اصلاح کی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ اس میری بات پر نہ واویلا کیا جائے گا، نہ شور مچایا جائے گا، بلکہ من و عن اس تحقیق کو قبول کیا جائے گا. اگر آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.